اچھا، یہ جو کلام ہے اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہے اور بہت یعنی سوچ سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بینیا کلام ہے. اس کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو اس میں کیا تحریر کیا گیا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کو اتنا اس میں اتار چڑھاؤ ہے کہ بالکل آپ کی آواز بالکل آخری سر پہ جائے گی اور پھر پہلے سر پہ جائے گی. اتنے زیادہ اس میں اتار چڑھاؤ ہے اور اس کو بہت تحمل سے بہت آرام سے پہلے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد پھر اس کو آپ نے پڑھنا ہے. میں اس کو اسٹارٹ لے لیتی ہوں اور اس کو جب اٹھانا ہے تو بالکل نیچی آواز سے اٹھانا ہے، یعنی بالکل جو آخری سر ہوتا ہے نا وہاں سے اس کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ آگے جا کے کافی اٹھے گی اس کی آواز، تو ہماری آواز دب جائے گی یا تو ہم چیخنے لگ جائیں گے اس میں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ، اپنا حق مانگ رہی ہوں. غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے، اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. جتنے دکھ میں گر وہ دن پر بھی پڑے، وہ سیاہ رات بنے. یہی دکھ کم تو نہیں ہے، کس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں. کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. اب آپ نے دیکھا اس میں بہت، یعنی جب میں نے نیکسٹ جو شعر اٹھایا ہے اس میں بہت اوپر کے سر سے اس کو اٹھایا گیا ہے، پھر یہ ایک دم آہستہ 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 یہ نیچے آ رہا ہے. اگر میں جب اسٹارٹ لوں اور میں اس وقت جو ہے وہ اوپر کے سر سے اٹھا لوں گی اس کو، تو یہ مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا. یعنی میں اس وقت پھر اتنا چیخوں گی کہ یا تو میرے اندر وائبریشن آ جائے گی، ٹھیک ہے، یا پھر میں یہ پڑھ نہیں پاؤں گی. تو کوشش کریں ایسا کلام جس میں بہت اونچا سر اٹھ رہا ہے اس میں آپ اس کو نیچے سے اٹھائیں، نیچے والے سر سے اٹھائیں گے یہ خود ہی آہستہ آہستہ اوپر چلا جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، جیسے ایک تحریر میں نے جب اسٹارٹ لیا تو وہ میں نے بالکل نیچے کے سر سے اسٹارٹ لیا، اور جب میں نے جب میں نے شعر اسٹارٹ لیا اس کا کہ جتنے دکھ میں نے سہے، یہ اوپر چلا گیا اور سر اس کا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو اس کا شعر ہے، جب میں نے یہ اسٹارٹ لیا دوبارہ سے کہ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں. یہ آہستہ سے میں نے پڑھا. اب جب میں نے دوسرا شعر اٹھایا، ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو، اما کچھ تو بولو. روکی بولی بیٹوں سے
ساتھ بہنوں کا نبھانا، کربل میں ننگے سر کیسے چلیں گی، بس یہی سوچ رہی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، پوچھا ہے کیا کیا مسجد میں ہوا، روکے بس اتنا کہا، کبھی دیواروں کو تھاما، کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا، کبھی رستے میں گری ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ اب آپ نے دیکھا یہ آہستہ آہستہ میری آواز جو ہے وہ اندر کی طرف جا رہی ہے، اسی وجہ سے یہ ہے کہ پہلے جب اٹھایا جائے اس کو کہ تو یہ اندر کی ہی آواز سے اٹھایا جائے، کیونکہ اس میں شعر میں بہت اونچا سر جا رہا ہے۔ جو پہلی لائن ہے کہ جتنے دکھ میں نے سہے اور ایسے خاموش ہو کیوں، یہ بہت اونچے سر پہ مطلب اسٹارٹ تو آسانی سے ہے، لیکن جب یہ اٹھتی ہے نا یہ بہت آخری لیول تک جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی آواز کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، کہ جہاں آپ آواز اپنی ختم کر رہے ہیں وہیں سے آپ کو اٹھانی بھی ہے، آپ کو سانس بھی لینی ہے بیچ میں، اور آپ کو آواز اپنی اٹھانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اس میں اور آپ کے پڑھنے میں جو ہے وہ آسانیاں بھی ہوں گی، اور آرام سے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکیں گے۔ اور اس کے متعلق اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آگے کے بھی 2 شعر پورے کر دیتی علیزہ تو پھر کمپلیٹ ہو جاتا پورا، اچھا چلے میں یہ بھی کر دیتی ہوں۔ کافی مشکل ہے سلام، اور بہت ڈفرینٹ اس کی ٹیون ہے ہر مصرے میں، بہت ٹیون، اور بالکل بالکل 2 ایسے ہی ہے۔ 3 سر اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جو آخر کا جو آخر میں جو ٹکڑا آتا ہے تھک کر اور کربل میں، وہ بالکل مطلب بالکل نیچے جا کے اس کا جو لیول ہے بالکل اس کا اسکیل نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سانس بالکل نہ ایسے لیں ہی، آپ تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے 3rd جملہ۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کو کر دیں پورا تو ٹھیک ہے، تاکہ پھر ایک ساتھ ہی میں پورا کر دیتی ہوں، میں اس کو پورا کر دیتی ہوں۔ لیکن جب بھی آپ لوگ پڑھیں، اب جیسے میں اسٹارٹ لینا چاہ رہی ہوں، لیکن میں وہاں شعر سے اسٹارٹ نہیں لوں گی، میں ہمیشہ ایک تحریر سے ہی اسٹارٹ لوں گی، ٹھیک ہے۔ اس سے آسانی یہ ہو جائے گی کہ جب آپ نیکسٹ بند پڑھیں گے تو آپ خود بخود اٹھا سکتے ہیں اس کو۔ لیکن ایک تحریر جو ہے یہ آپ نے سلو ہی، یعنی بالکل جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو تیسرا سر ہوتا ہے اس میں اٹھانا ہے آپ نے بالکل، یعنی تیسرا لیول جو ہوتا ہے آپ کی آواز کا، بالکل آخری دبی ہوئی آواز جو ہوتی ہے وہیں سے آپ نے اٹھانا ہے۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے، یہ بھی ٹپ ہے کہ آپ، کیونکہ یہ جو پہلا مصرع اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسکیل کو۔ فرح نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں مائک پہ، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں جو بیچ میں جملے بولتے ہیں، وہ اپنے لیول کو، اپنے اسکیل کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ اٹھاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں پہ ہمیں سانس چھوڑنا ہے۔ تو وہ اچھی ٹپ ہے، بہت اچھی ٹپ ہے یہ۔ تو یہی ہے کہ آواز کو بہت کنٹرولنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ کی آواز کنٹرول نہیں ہوگی نا، وہ آپ سر جو بھی نکالیں گی، جیسا بھی نکالیں گی، وہ بالکل آؤٹ ہو جائے گا، یعنی اس کی ٹیون ہی چینج ہو جائے گی۔ اگر آپ کی آواز کا لیول جو ہے، یعنی آپ کی آواز بالکل کنٹرول میں نہیں ہے تو ٹیون چینج ہو جائے گی اس سے۔ کیونکہ بعض اوقات یہی والا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ اس کو ایسا پڑھتا ہے کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اس چیز کو، باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا ہے۔
اور اب میں دوبارہ سے شروع کری اور ہوں. میں نے یہ بھی بہت کم ایسے سلام ایسے ہوتے ہیں جو 3 مصرے کے اوپر ہے. یہ سلام بہت ٹپیکل ڈفرینٹ کلام ہے یہ. تو میں نے یا تو 4 کے دیکھے ہیں یا 6 کے یا 2 مصروں کے جو ہوتے ہیں جس کو مطلب مسدس بھی ہوتے ہیں تو وہ 6 ایسے زیادہ, لیکن 3 مصروں کا سلام بہت ٹپیکل. اور جس طرح اس میں ڈفرینٹ استعمال کیے گئے ہیں اس میں پتہ ہے ٹیون بہت ساری بہت ڈفرینٹ ہے. ہاں بہت ایک ٹیون پہ لے کے نہیں چلیں اس کو. کتنے دن میں تیاری اس پہ کی تھی ٹیون ہی بہت ساری انہوں نے استعمال کی. علیزہ کتنے دن میں تیاری ہو پائی تھی اس سلام کی, اس کلام کی؟ بہت یہ سن کے سچی بتاؤں تو مجھے ٹائم لگا تھا اس والے کو, کافی ٹائم آسان نہیں ہے یہ. لیکن اس سے آپ کو آواز اپنی بنانے میں, اپنا گلا بنانے میں بہت مدد ملتی ہے. جو آپ ایسے اوپر نیچے والے سروں کے جو پڑھتے ہیں نا کلام, تو اس میں آپ پھر اس کو بڑے اچھے سے آپ اپنی آواز کو مینٹین کرنا سیکھ لیتے ہیں. صحیح. چلیں بسم اللہ. اچھا یہ جو کلام ہے یہ میرے خیال میں شاید جو پڑھا گیا شاید کورس میں پڑھا گیا, اور میرے خیال میں شاید شباب کا کلام ہے شاید, جہاں تک میرا خیال ہے. میں اس کو, اور ہاں بالکل شباب کا ہی لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ وہ لوگ ہی زیادہ تر اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے وہ سنگر تو پڑھتے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو پتا ہے پھر کورس میں ہی پڑھتے ہیں. تو اس میں وہ لوگ مینٹین کر لیتے ہیں آواز کو. اکیلے پڑھنے میں مینٹین کرنا نا, یہ تھوڑا سا ٹپیکل والا معاملہ ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں سونو مونو کو بھی دیکھیں گے تو وہ ایک لائن اٹھاتے ہیں تو دوسری لائن پہ دوسرا اٹھاتے ہیں. ہاں وہ پھر بیک ٹو بیک پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس میں ان کو مل جاتا ہے, ٹائم بھی مل جاتا ہے, اپنی آواز کو مینٹین کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو سولو پڑھ رہا ہے, اکیلے پڑھ رہا ہے, اس کے لیے ان چیزوں کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بات اور بھی میں بتاؤں, اس میں ایڈیشن کر دیتی ہوں کہ جتنے بھی یہ جو اس طریقے کے جو سلام ہوتے ہیں نا, اس میں جب تک آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو شروع میں, تو ایک ایسا پکا پڑھنے والا آپ کے ساتھ اگر ہو, تو آپ اگر اوور لیپ کرتے ہیں تو یہ سلام اور خوبصورت بن کے آتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی جب لیول اسکیل آپ کا نیچے جا رہا ہے سر, تو اگر پیچھے سے اٹھانے والا سیکنڈ لائن کو کوئی برابر کا پڑھنے والا ہو, تو پھر ان کلاموں کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. جیسے کہ بالکل سلام ہے نا, چھا گئی شام غریباں, تو ہم لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں عاشورے کے دن, تو ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ 4 لڑکیاں یا 2-3 لڑکیاں بہنیں وغیرہ پڑھنے والی ایک جملہ پڑھتی ہیں, اگلے گروپ جو ہوتا ہے وہ اگلا جملہ, تو وہ بیک ٹو بیک اوور لیپ اس میں ضروری ہے, اس کلام میں بہت ضروری ہے کوئی اوور لیپ کریں آپ. تو آپ جب بھی اگر ایسے گروپس میں پڑھیں, 2-3 لوگ اگر آپ کے پاس ہوں, تو آپ اس کو اوور لیپ کر کے پڑھیں, تو اور اس کو پڑھنے میں اچھا انداز سے ادائیگی ہوتی ہے اس کی. اور میں تو یہ کہوں گی کہ یہ والا جو کلام ہے یہ آپ پہلے نوحے میں پڑھ لیں. ہاں جب اسٹارٹ لیں تو نوحے میں, تاکہ ایک تحریر جو ہے نا, یہ کیونکہ اندر کی آواز ہے نا, تو اس کو اٹھانے میں مشکل ہوتی ہے. ہاں یہ بھی تو وہ آپ کو ساتھ ہی آپ کو اٹھا لیں گے. ویسے اوریجنلی کیسا پڑھا گیا ہے یہ, انہوں نے نوحے میں پڑھا ہے اس کو یا سلام میں پڑھا ہے؟ یہ ہے نوحہ ویسے. اچھا ہاں یہ نوحہ ہی ہے زیادہ تر, جو آپ کو پتا ہے سلام میں یوز کیے جا رہے ہیں, سلام میں پڑھے جا رہے ہیں, زیادہ تر نوحے ہی ہیں اس وقت جو سلام میں پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ہے ویسے کورس والا, لیکن ہم لوگ تو خیر ہم اکیلے پڑھتے ہیں, کیونکہ اس میں جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے کسی کے ساتھ, تو وہ کسی کو آتا ہو, منجھا ہوا ہو اس میں پڑھنے میں, تو ہم ساتھ پڑھ سکتے ہیں, ادروائز یہ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. جیسے کہ اس میں اتار چڑھاؤ اتنے ہیں کہ وہ آپ دوسرے کو ساتھ ملانے کے چکر میں اپنی آواز بھی اپنا بھی کھو دیتے ہیں. ہاں لیکن پکا ہونا چاہیے پڑھنے والا دوسرا بھی. بالکل بالکل پکا ہونا چاہیے. اب جیسے اگر میں اب دیکھا جائے اپنی بہنوں کے ساتھ پڑھوں گی تو میں پڑھ سکتی ہوں, وہ بھی میرے ساتھ پڑھ سکتی ہیں, جن کو آتا ہے یہ کلام بالکل صحیح, وہ پڑھ سکتے ہیں کورس میں. لیکن جن کو نہیں آتا ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اکیلے پڑھیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن یہ کہ نوحے میں پڑھ لیں گی تو اس میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ جو ایک تحریر, وہ جو کیا کہتے ہیں ریپیٹیشن والی لائنس ہوتی ہیں, وہ سب مل کے جو پڑھتے ہیں نوحے میں, تو وہ آپ کو ایک سہارا مل جائے گا کہ آپ کو وہ لائن پڑھنے کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو صرف شعر اٹھانے پڑیں گے. صحیح, چلیں کنٹینیو. ٹھیک ہے, لیکن پریکٹس اس کلام کی بہت ضروری ہے. میں اس کلام کو کمپلیٹ کر دیتی ہوں, جو 2 شعر رہ گئے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. اور بلکہ میں کوشش یہ کروں گی کہ ایک کیا کہتے ہیں, آپ کو جو اس کا کورس پڑھا گیا ہے اوریجنلی, وہ بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے, تاکہ آپ لوگ وہ بھی سنیں, اور جو سادہ پڑھا گیا ہے وہ بھی سنیں. تو ڈفرینس آپ
لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں اور اکیلے میں کس طرح پڑھا جا رہا ہے, اس سے بھی ذرا سا اندازہ ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے, میں اس کلام کو کمپلیٹ کرتی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا, لوگوں میں بنت نبی ہوں, وہ تو کم سن ہے ابھی, دور ہے شام سے بھی, سہنا پائی کبھی, مجھ سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں, میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا, لوگوں میں بنت نبی ہوں. تربت بن دیکھے اکبر جو کبھی, مجھ کو لگتا ہے یہی اس کا مہدی کہتا ہے, منتقم بن کے مدینے زہرا کا جلد آؤں گا میں لوگوں, دور حاضر کا علی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا, لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں, غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے, اور میں کب سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا, لوگوں میں بنت نبی ہوں. واہ ماشاء اللہ. تو یہ بہت آواز جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ واقعی میں اس میں مطلب جتنی بھی آپ پریکٹس کر لیں آواز اندر جاتی ہے. بس یہ کنٹرول آپ کا کس طرح ہے آواز پر, یہ آپ کو ذرا دھیان میں رکھنا ہے. اور جہاں اپنی آواز کو آپ ختم کریں, جہاں سانس لیں, وہ ٹیمپو نہیں ٹوٹا چاہیے. آپ اگلے والے جملے کو کس طرح سے نبھانا ہے, مطلب ذہن میں آپ کے جو ہے وہ پہلی والا ساؤنڈ جہاں ختم ہو رہی ہے آپ کی آواز, وہ ساؤنڈ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے لازمی, کہ وہ ساؤنڈ آپ نے کہاں پہ ختم کیا ہے اور دوبارہ اس کو وہیں سے آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. اور سانس بھی لے لیں آپ اور پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے وہ توڑا ہے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سانس توڑتے ہیں تو آپ کی آواز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اس کا ساؤنڈ ہی ڈفرینٹ, اس کی ٹیون ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. پھر تو یہ تھوڑی سی کنٹرولنگ ہے, یہ جب تک پریکٹس کرتے رہیں گے یہ کنٹرولنگ جب ہی آ سکتی ہے. کیونکہ کوئی بھی کلام جتنا اچھا پڑھنے والا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا ریکارڈنگز میں بھی کتنے دفعہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ کرتے ہیں, دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اب نہیں پڑھا. کیونکہ ہم خود جب ریکارڈنگز پہ جاتے ہیں, یعنی جیسے مرثیہ کی ریکارڈنگ ہے, یقین جانے اتنی دفعہ کٹ ہوتا ہے, ہم خود بھی اگر پڑھ رہے ہوتے اتنی دفعہ کٹ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے میں ریکارڈنگز کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے, تو بہت دفعہ ان کو کٹ کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں چینجز ہو جاتی ہیں آواز میں.
لیکن لائیو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ مسئلے مسائل نہیں، لیکن ریکارڈنگس میں ہوتے ہیں مسئلے مسائل. بہت دفعہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، بہت دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس چیز کو. تو یہی ہے کہ پریکٹس بار بار کریں. اچھے پڑھنے والے بھی اپنی پریکٹس کو برقرار رکھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. ہم خود بھی بار بار ایک کلام کو جو ہے وہ اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کلام کو پڑھنا ہے، یا کل پڑھنا ہے، پرسوں پڑھنا ہے اسی کلام کو، اور بار 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 ہمارے زبان میں وہ رہتا ہے، کلام ذہن میں بھی رہتا ہے اور لازمی اپنی آواز میں آپ اس کو گنگناتے. میں تو یہ کہوں گی کہ گنگناتے رہیں، جس طرح آپ اپنی ہلکی آواز میں جو اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح بھی کر کے آپ لوگ کر سکتے ہیں. جیسے اگر میں اس طرح یہی والا کلام اگر لے کر لوں، یہ آپ کا گلا اس سے ہو رہا ہوتا ہے پکا جب آپ اندر ہی اندر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب اس کے الفاظ نہیں ادا ہو رہے ہوتے لیکن بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ وہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ جب آپ اندر ہی اندر اس کو لے کے چلیں گے نا، تو یہ خود بخود آپ کی پریکٹس بھی ہونا شروع ہو جائے گی اور کلام پہ عبور بھی حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ جب اگر آپ اس پہ آ جائیں کہ سر بالکل پکا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اتار چڑھاؤ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہاں آپ آواز کو ختم کر رہے ہیں، دوبارہ کہاں سے سٹارٹ لے رہے ہیں، اسی آواز سے لے رہے ہیں، اسی سر سے لے رہے ہیں سٹارٹ، یا پھر سر چینج ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. اس کلام میں تو حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ ہے، اور اس کلام کی اگر پریکٹس ہو گئی تو میں کہتی ہوں اگر یہ کلام کسی نے پڑھ لیا ہے تو پھر اور کسی بھی کلام کو پڑھنے کے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مرثیہ میں لے کے چلتی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس وقت سلام کے کلام کی زیادہ ضرورت ہے. جو ایک آدھ کلام ہے اس طرح کے مسائلی، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا بہت ضروری تھے، کیونکہ ایام فاطمیہ ظاہر بات قریب ہے تو یہی فوکس کیا گیا کہ ایام کے ہی متعلق آپ لوگوں کو سمجھایا جائے. تو اس میں یہ بہت زیادہ کلام میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہیں. اس کی پریکٹس ہو گئی تو میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر اگر کوئی اور کلام آپ لوگ پڑھنا چاہیں گے بھی تو اس میں دقت نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں اتنے اتار چڑھاؤ کہ آپ لوگ اتنی پریکٹس کر لیں گے کہ پھر آپ کسی بھی کلام میں آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی. اتار چڑھاؤ بھی بہت ہیں اور ٹیونز بھی اس میں بہت لگائی گئی ہیں، یعنی جو انہوں نے ٹیونز اپنائی ہیں اس کلام کے لیے وہ اتنی زیادہ ہیں. جیسے اگر میں ایک شعر لے لوں تو میں آپ کو اس میں سمجھا سکوں گی کتنی ٹیونز ہیں اس کے اندر. پوچھا حیدر نے والا پڑھ کے بتانا ذرا دوبارہ. پوچھا حیدر نے، شاید وہ نہیں ہوا بھی تھا. نہیں یہ میں نے پڑھا تھا، میں پوچھا حیدر بتا دیتی ہوں. ہاں پوچھا حیدر بتا دو. پوچھا حیدر نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا. یہ ہو گئی ایک ٹیون. اب رو کے بس اتنا کہا، یہ بالکل چینج ہے. رو کے بس اتنا کہا، اب دوبارہ سے چینج ہو رہی ہے. کبھی دیواروں کو تھاما، کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا، کبھی رستے میں گری ہوں. یعنی اتنی زیادہ اس میں چینجز ہیں، یعنی ہر دوسرے تیسرے لفظ کے بعد اس میں چینجز ہیں. تو یہ بہت زیادہ. پہلی والی لائن میں تو بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے کہ رو کے بس اتنا کہا، اتنا ہائی ٹیون پہ چلا جاتا ہے وہ ایک دم، اور پھر دوبارہ سے لو پہ آتے ہیں. کبھی دیواروں کو تھاما، یعنی اتنی زیادہ اسٹارٹ ہوا بالکل لو سے، پھر ایک دم ہائی پہ گیا ایک ہی لائن میں، اور پھر جب دوسری لائن پر آئے تو پھر لو پہ چلا گیا وہ، اور پھر لو سے لو، لو سے لو وہ ہوتا رہا. تو یہ اپنی آواز کو مینٹین کرنا پڑے گا اس والے میں. اس کی پریکٹس ہو گئی تو پھر سمجھے آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آ گیا ہے. میرے حساب سے تو یہ کلام ایسا ہے کہ اس میں ٹیون اور اسکیلز کا کیا میسج آ رہے ہیں. میں سوال پوچھ رہی ہوں. ہاں بالکل آپ پوچھیں سوال. امبر نے لکھا ہے ٹون اور اسکیلز کا بتائیں اور
ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اسکیل کا لیول کیا ہے؟ جس میں آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا، بس وہ آپ کا اسکیل ہے. آپ اوپر جا کے اور نیچے جا کے شروع میں پڑھتے ضرور ہیں، ہلکا دھیما کبھی سٹارٹ کرتے ہیں، کبھی تیز اٹھا کے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک ہی انسان کے کوئی ایک فکس لیول نہیں ہوتا، اس کے آپ ہر لیول کو، ہر اسکیل کو یوز کر سکتے ہیں. کچھ طرزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ہمیشہ اٹھا کے لیول اپنا جو ہے اٹھا کے اسکیل میں، اونچے اسکیل میں شروع کرتے ہیں، تاکہ آپ کی آواز بالکل دھیمی ہو کے بند نہ ہو جائے اور لوگوں کو سنائی دے. تو ایک ہی انسان کئی اسکیل میں پڑھ سکتا ہے. علیزہ آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور میں ایک بات اس میں اور ایڈیشن کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ کلام آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو اسکیل ہے وہ کس اسکیل پہ کلام ہے. جیسے یہ والا جو کلام جو آج کی پریکٹس میں ہو رہا ہے، اس میں اسٹارٹ جب آپ نے لینا ہے، اس میں لازمی آپ نے نیچے سے بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ آگے جا کے اتنی ہائی پہ چلا جائے گا کہ اگر آپ نے شروع میں ہی ہائی سے لے لیا تو وہ پھر ختم. اگر میں ابھی آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں، جیسے میں اگر اسٹارٹ لوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کے زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایسا بدلا ہے مدینہ. اب میں چیخنے لگ گئی اس میں، اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے، کلمہ گو کرسی نشین. بہت زیادہ اوپر چلا گیا، بہت زیادہ اوپر چلا گیا. تو یہی ایک کلام کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کلام کس لیول کا ہے، کس اسکیل پر ہے. ٹھیک ہے، اور خود جب گنگنائیں گے نا آپ لوگ اندر ہی اندر، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس سے اسٹارٹ لینا ہے. جہاں دیکھیں کہ آپ کی آواز بہت یعنی اسکیل اوپر جا رہا ہے آپ کا آخر بعد میں، تو آپ کو اس کلام کو اپنے اسٹارٹ میں اپنے ہلکے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، نیچے کے سر سے اٹھانا ہے. ابھی آپ نے دیکھا میں نے اونچے سر سے اٹھایا، میں خود نہیں پڑھ پائی صحیح، کیونکہ وہ مینٹین ہی نہیں کر سکتے آپ اس چیز کو. جب آلریڈی جس سر پہ ہم نکال رہے ہیں، جو اصل اس کا سر ہے وہ لو پچ پہ ہے، اور پھر آپ ایک دم ہائی پہ چلے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر کیسے اس کو مینٹین کریں گے. تو یہ تھوڑی سی میں خود جب نہیں پڑھ پا رہی ہوں تو پھر کوئی کیسے پڑھ سکوں. ابھی تو میں نے اسٹارٹ ہی پڑھا، اگر میں اس کے شعر پہ چلی جاؤں گی تو میرے شعر تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ شعر ہی تو اصل ہے جس میں اونچی آواز، مطلب جو آپ کا اسکیل ہے وہ اونچا ہے. جس لیول پہ آپ بات کرتے ہیں نا، دیکھیں جس لیول پہ آپ بات کرتے ہیں نا، اطمینان سے، آرام سے، دھیمے لہجے میں، مطلب چیخ پکار والی بات نہیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، گفتگو کر رہی ہوں، یہ آپ کا اسکیل ہے. لیکن جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اونچا بھاری پڑھ کر اور اونچے اسکیل میں پڑھ کر پریکٹس کر کے پڑھتے ہیں، اور نیچے اسکیل میں بھی شروع، جیسے اسی ایک سلام میں کتنے اوپر اور نیچے اس کے اندر تک سارے اسکیل استعمال ہوئے ہیں. تو اچھا پڑھنے والے اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ، جیسے ابھی علیزہ نے خود بتایا کہ بہت ٹائم لگا اس سلام کو تیار کرنے میں. تو یہ بیٹھنے میں گلے میں ایک دم سے بھاری اوپر کے اسکیل سے نیچے آ جانا، اور پھر ایک دم سے دوسرے مصرے میں، کیونکہ اتنا بیک ٹو بیک ٹائم نہیں ہوتا جب آپ لائیو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ریکارڈنگز وغیرہ تو آپ کو ٹائم دیتی ہیں، بیچ میں آپ ایک مصرع پڑھا پھر رک گئے، پھر تھوڑا پڑھا پھر رک گئے، ہر دفعہ سانس لے لی، پھر ایک پوری طاقت سے لگا کے اٹھایا. لیکن جب مجالس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. پورے سارے 10-12 شعر جتنے بھی آپ کو پڑھنے، اس میں آپ ایسے لے کے چلتے ہیں کہ آپ کو سانس بھی لینی ہے، رکنا بھی ہے، کوئی آپ کو وقفہ نہیں ملتا ریکارڈنگ کی طرح کا. تو آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کو کہ اب کیسے جاتے ہیں اور نیچے کیسے آتے ہیں. اور یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گی، اس کو پڑھیں گی نہیں بار بار، تب تک آپ اپنا جو ہے لیول مینٹین نہیں کر پائیں گے. اچھا، مجھے فاطمہ نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ اگر اس کو نوحے کے طور پہ پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے. دیکھیں، اگر نوحے کے طور پہ کوئی بھی چیز پڑھی جاتی ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا جلدی میں پڑھا جاتا ہے. اس کو اتنا ٹھہر ٹھہر کے، جیسے میں نے ابھی، کیونکہ میں نے سلام کے طور پہ پڑھا ہے، یہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھا جائے گا اس کو. جب آپ نوحے کے طور پہ پڑھیں گے تو یہ جو نوحہ ہے اس پہ ماتم بھی ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی اس کو آپ بینیا بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر ماتم کے بھی، لیکن اس پہ ماتم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے اور تیز والا ماتم بھی ہوتا ہے، یعنی 2 ہاتھ کا بھی ماتم کہہ سکتے ہیں آپ.
تو وہ بھی ہوتا ہے. تو اگر میں ماتم کے طور پہ پڑھ کے سناؤں آپ کو تو جو دھمک ہے وہ پھر آپ لوگ اپنے خود ہی محسوس کیجیے گا اس کو. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کے زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں. غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں. میں نے حالانکہ اس میں بہت جگہ سانس لی ہے. کیا آپ لوگوں کا اندازہ ہوا کہ میں نے سانس لی ہے؟ جی میں نے صرف کافی جگہوں پہ سانس لی ہے, لیکن آپ سانس ایسے لیں کہ وہ آگے والا جو لفظ ہے اس کو ایسے ملا دیں کہ وہ آپ کی سانس بھی پتہ نہ چلے. آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہے تو علیزہ سن لیں گی آپ کو. آپ انمیوٹ کر لیں اپنی. یہ پھر دوبارہ سے آپ اٹھائیں, لوگوں میں بنت نبی ہوں, اور پھر اس کو اسٹارٹ لیں ایسا بدلا ہے مدینہ, ٹھہرا کے اپنے گلے میں اس آواز کو. اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق واصل سے کلمہ گو کرسی نشین ہے